السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں منظری اکیڈمی۔ ناظرین، آج ہم آپ سے جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے محرم شریف کے حوالے سے کہ محرم بنانا کیسا ہے اور محرم کو بنانے کے بعد اس کو شہید کرنا کیسا ہے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں یہاں پر رک کر کے کہ آج محرم کی تقریباً 14 تاریخ ہو چکی ہے، یعنی محرم شریف سے آگے چوتھا دن آج کا ہے، یعنی بدھ کے دن ویڈنسڈے میں محرم شریف کا دن تھا۔ جمعہ سنیچر، آج ہفتہ ہے، سنیچر ہفتہ کل تھا، آج سنڈے ہے۔ تو ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ کچھ لوگ محرم شریف کو محرم کے دن جیسے ہی محرم کا مہینہ قریب آتا ہے تو لوگ محرم بنانا، تعزیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بہت بڑا تعزیہ بناتے ہیں، بہت بڑی عمارت کے مانند محرم کو بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد جیسے ہی محرم کا دن آتا ہے اس دن میلہ لگاتے ہیں، میلہ، نمائش، آتش بازیاں ہوتی ہیں، غنڈہ گردی کرتے ہیں یہ لوگ۔ محرم بنانے کے بعد ناظرین کرام اس کو ایک جگہ پر کھڑا نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو گلی گلی گھماتے ہیں اور دوسروں کے مقابل اس کو نپاتے ہیں، اس کو تولتے ہیں، اس کی تلنا کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کراتے ہیں کہ فلاں جگہ کا محرم چھوٹا ہے، فلاں جگہ کا محرم بڑا ہے، فلاں جگہ کا تعزیہ بڑا ہے۔ اب یہیں تک محدود نہیں ہے یہ خرافات ان لوگوں کی، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ جو بات ہے یہاں تک محدود نہیں ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ محرم بنانے کے بعد، بہت بڑا تعزیہ بنانے کے بعد یہ لوگ محرم کے دن صرف تعزیہ بنا کر میلے میں نہیں جاتے ہیں بلکہ میلے سے واپس آنے کے بعد اس کو شہید بھی کرتے ہیں، اس کو ختم بھی کرتے ہیں، اس کو مٹاتے بھی ہیں، اس کو اپنے طریقے سے یہ لوگ سمجھ لیجیے آپ کہ بنایا اور بنا کر کے توڑتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ لاکھوں روپیہ اس محرم میں لگانے کے بعد یہ لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، کسی کام کا پیسہ نہیں ہے جو یہ لوگ اس تعزیے میں لگاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام حسین کے نام کا ایک روزہ بنا دیا جاتا، ان کا روزے کی شکل یعنی نقشہ بنا کر کے ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا اور اس کی زیارت کی جاتی۔ جیسے ہی لوگ اس کی زیارت کرتے تو جیسے ہی اس کی زیارت کی جاتی تو اس کی زیارت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو شہید کرتے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اگر تم اس بڑے تعزیے کو نہ بنا کر کے، لاکھوں روپیہ اس میں خرچ نہ کر کے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دیتے، کسی غریب باپ کی غریب بیٹی کا نکاح کرا دیتے، کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کا انتظام کرا دیتے، کسی مسکین بچے کا راشن پانی کا انتظام کرا دیتے، تو قسم خدا کی ادھر تو یہ کام کرتا، ادھر مدینے کے مصطفیٰ تجھ سے راضی ہو جاتے، ادھر کربلا والے حسین تجھ سے راضی ہو جاتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 10 محرم کا دن آتا، روزہ رکھتا اور روزے کے ساتھ ساتھ غریب، یتیم، مسکینوں کو کھانا کھلاتا، اور کھانا کھلانے کا انداز یہ ہوتا کہ کھانا بنا کر کے یتیموں کو کھلا دیتا، حسین کے نام کا لنگر لٹا دیتا، تب میرے حسین تجھ سے راضی ہوتے۔ یہ کہاں سے جائز ہو گیا کہ تو بڑا تعزیہ، بڑا محرم بنا کر کے میلوں میں، نمائشوں میں لے کر کے جائے اور شام کے وقت میں جب تو واپس آئے تو اسی محرم کو، اسی تعزیے کو تو شہید کر دے، اور شہید کرنے کے بعد تمام پیسہ فضول خرچی میں اٹھائے اور تمام پیسہ آپ کا رائے گا جائے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، یہ دولت تمہیں اللہ نے دی ہے، اس دولت، اس مال کا بھی تم سے حساب ہونا ہے۔ آج جو تم اپنی من مانی کرتے ہو، آج جو تم اپنی من کی بات کرتے ہو، شریعت کی پابندی نہیں کرتے، شریعت کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہو، آپ سے ان چیزوں کا سوال بھی ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان خرافاتوں سے باز آ جائے۔
ان خرافاتوں سے باز آ جائیں، اللہ کریم سے توبہ کرتے رہیں، اس لیے کہ رب کی شان بہت بلند و بالا شان ہے۔ رب اپنے بندے کو معاف کرنے والا ہے، بندہ ہو تو صحیح کہ رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے۔ تو ایسی چیزوں سے باز آ جائے، اپنے گھر کی عورتوں کو، خواتینوں کو بھی بچائے۔ میلہ لگتا ہے، نمائش لگتی ہے، وہاں عورتیں جاتی ہیں، خواتینیں جاتی ہیں، وہاں عورتوں کا کام کیا ہے؟ ابھی محرم میں گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بارہا کہ کچھ عورتیں ہیں، کچھ لڑکیاں ہیں، کریم پاؤڈر لگا کر کے میلوں میں، نمائشوں میں جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے خوف سے ڈریے گا مسلمانوں، اللہ کے خوف سے ڈریے گا۔ انتقال بھی کرنا ہے، مرنا بھی ہے، صرف دنیا میں ہی نہیں رہنا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آنے والی ہے تو آپ کا وہم غلط ہے، آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کی فکر غلط ہے، آپ کا تمدن غلط ہے۔ آپ کم از کم اتنا کیجئے گا کہ آپ رب تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، حسین پاک کی نظر میں، مدینے کی مصطفیٰ کی نظر میں اچھے بن سکے۔ جب آپ کام اچھے کریں گے تو انشاءاللہ آپ اچھے بھی بنیں گے۔ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے نواسوں نے کربلا کے میدان میں جو دین کو بچایا ہے، میرے حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے بعد اس دین کی حفاظت کی ہے۔ 10 تاریخ کو محرم کے دن کربلا کے میدان میں کیا نمائش ہو رہی تھی؟ کیا میلہ لگایا جا رہا تھا؟ کیا چاٹ کی دکان لگائی جا رہی تھی؟ کیا کھلونوں کی دکانیں لگائی جا رہی تھیں؟ کیا کربلا کے میدان میں، کرب و بلا کی دھرتی پر اس طریقے کی عیاشیاں ہو رہی تھی؟ میرے عزیزو، یاد کرو اس دن کو جس دن کربلا کے میدان میں فاطمہ کا شہزادہ اپنی جان قربان کر رہا تھا۔ اس وقت کے عالم میں ایسا عالم تھا، ایسا منظر تھا کہ حسین پاک نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ ایک آج کا مسلمان ہے کہ اپنے بچوں کو لیتا ہے، اپنی بیویوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو لے کر کے نمائش کے لیے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس رب سے ڈریے گا، اس کریم رب سے ڈریے گا، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا کی ہے تو اپنی منمانی نہ کیجیے گا۔ حسین پاک کا بہت بڑا احسان اس امت پر ہے، اس مذہب اسلام پر حسین کا بہت بڑا احسان ہے۔ فاطمہ کے شہزادوں کا احسان اگر ہم ادا کرنا چاہیں تو نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ دعا کریں رب قدیر ہم سب کو ان بعض خرافاتوں سے محفوظ فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھائی کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھنے ثواب کمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو